نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنذشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نرد شیر کے کھیل میں مبتلا ہوا تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈالا ہے. یہ ایک خاص قسم کا کھیل ہوتا تھا اس زمانے میں، جس میں ایک تو اکثر و بیشتر جوا ہوتا تھا، یعنی یہ شرط ہوتی تھی کہ جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کو اتنی رقم ادا کرے گا. تو قرآن کریم نے شراب اور جوے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ ناپاک چیز ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی. قرآن نے کہا ناپاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اس نے خنزیر کے گوشت کو ہٹا ڈالا، یعنی اس طریقے سے ناپاک ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اس سے بچنا چاہیے. تو ایک خرابی تو اس میں یہ ہوتی تھی کہ عام طور پر اس زمانے میں یہ کھیل جوے کے طور پر کھیلا جاتا تھا، اور جوا واقعی ناپاک ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. دوسرے اس طرح کے کھیلوں میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی انسان کی انوالو نہیں ہوتی. جب فزیکل ایکٹیویٹی انسان کی انوالو ہوتی ہے تو کچھ دیر میں انسان تھک جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے. آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد تھک جائیں گے، آپ کا جسم جواب دے جائے گا. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، کچھ دیر میں آپ تھک جائیں گے. لیکن آپ اس طرح کے کسی کھیل میں جو آرام سے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے، جس میں کوئی جسمانی مشقت نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان کا ذہن اس میں اتنا منہمک ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہونے لگ جاتا ہے. بات صرف تفریح کی حد تک نہیں رہتی. اگر تفریح کی حد تک بات رہے تو قابل گوارا ہے. یہاں بات تفریح کی حد تک نہیں رہتی بلکہ وقت کو ضائع کرنے کی حد تک رہتی ہے، چلی جاتی ہے، اور ایک قسم کا نشہ بن جاتا ہے. تو قرآن نے نشے کے بارے میں بھی یہی بات کہی، انما الخمر والمیسر. شراب کے بارے میں بھی یہی بات کہی، جوے کے بارے میں بھی یہی بات کہی. شراب کے بارے میں بھی کہا کہ رجس کے ناپاک ہے. شراب بھی ایک نشہ ہے، اور اس طرح کے جو کھیل ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے نشہ بن جاتے ہیں. اگر کسی کے لیے یہ کھیل نشہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے واقعتاً قرآن کے الفاظ میں وہ رجسن ہے، وہ ناپاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق وہ خنزیر کی طرح ناپاک ہے. یعنی جس طرح کوئی ناجائز حرام گوشت کھانا یہ گناہ کا کام ہے، اسی طرح وقت جیسی نعمت جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اس حد تک ضائع کرنے پر چلے جانا کہ کوئی چیز غیر ضروری چیز، کوئی غیر مقصود چیز، کوئی بے فائدہ چیز جو ہے
وہ نشے کی حد تک تمہارے اوپر سوار ہو جائے، یہ بھی اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کی نظر میں برا ہے جس طرح سے کوئی مردار گوشت کھانا، کسی حرام جانور کا گوشت کھانا اللہ جل جلالہ کی نظر میں برا ہے۔ اس لیے اپنی مصروفیات میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنی ہابیز میں انسان کو ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کہیں نشے کی حد تک تو نہیں پہنچ رہی۔ اگر وہ نشے کی حد تک پہنچ رہی ہے تو اپنے آپ کو بریکیں پہلے ہی، نشہ بننے سے پہلے ہی بریکیں لگا دینی شروع کر دینی چاہیے۔ اس میں کوئی عمومی اصول بیان کرنا مشکل ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں خود آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نشے کی حد تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ اگر نشے کی طرف بات جا رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے، اور اگر کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا اور وہ غیر ضروری چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔